اپنی جانب سے، بانی مجلس کی جانب سے اور آپ تمام حاضرین کی جانب سے گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور مرحوم کے چہلم کی مجلس کو خطاب فرمائے۔ نعرہ صلوات۔ قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فوائلهم وغاصبی حقوقهم ومخربی شریعتهم اجمعین من الآن إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید حسن عباس ابن سید اطہر حسین صاحب کی روح کو حساب۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ مجلس ایصال ثواب ہے۔ میں ابتدائے مجلس میں علماء سے معذرت خواہ ہوں کہ ان کے حضور میں خطمہ خراشی کر رہا ہوں۔ چند باتیں ہیں جو مجالس ایصال ثواب میں بہت اہم چیز ہے۔ بار بار انسان کو بیدار کیا جاتا ہے، بار بار یہ انسان سو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بچوں کو، ہم لوگوں کا حال بعض اوقات بچوں جیسا ہوتا ہے۔ بچوں کو جب آپ صبح اسکول کے لیے اٹھائیں تو پہلے بستر سے اٹھائیں، پھر وہ اگلی کروٹ پھر سو جاتا ہے۔ لاپرواہ ماں باپ ہوں تو چھوڑ دیں، لیکن ماں وہیں کھڑی رہتی ہے، پھر اس کے بعد پھر اسے اٹھاتی ہے، پھر اگلے کروٹ، پھر آپ اس کو برش پکڑائیے تو برش پکڑ کے سو جاتا ہے، پھر آپ اس کو واش بیسن تک لے جائیے تو وہاں سو جاتا ہے۔
پھر وہ کل ملا کر سوتا ہے، لیکن ماں باپ بھی آخر تک مانتے نہیں ہیں۔ اور جو فرما رہے ہیں یہ ساری باتیں بچوں کو اس لیے کہا کہ یہ لوگ بیچارے اعتراض نہیں کرتے، تو یہ بچوں کا جو حال ہوتا ہے اسکول جاتے وقت، اس دنیا میں ہمارا حال بھی یہی ہوتا ہے۔ بار بار ہم تشییع جنازہ میں آتے ہیں، بار بار ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، بار بار ہم ایصال ثواب کی مجلس میں آتے ہیں، پھر قبروں کو دیکھتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی مرنا ہے، پھر جیسے ہی قبرستان کے باہر جاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، پھر کسی ایصال ثواب کی مجلس میں پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر جیسے ہی باہر گئے پھر سو گئے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ میٹیریل میں ہے ہمارے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ غفلت جو ہے نا تھوڑا سے سسٹم میں ہے، لیکن اب فرض یہ نہیں بنتا کہ اگر کوئی سو جائے تو اسے اٹھایا نہ جائے۔ ذمہ داری کا تقاضا یہی ہے کہ جب تک یہ سویا ہوا آدمی اٹھ نہ جائے تب تک تم سر پر سوار رہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا اسلامی تعلیمات میں انسان کو اٹھانے کے لیے جو اہم چیز کا سہارا لیا گیا وہ یاد موت ہے۔ کوئی اور چیز اس کو بیدار کر ہی نہیں سکتی۔ ایک واحد چیز جو انسان کو بیدار کر سکتی ہے وہ یاد موت ہے، اور وہی اتفاق سے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ کیسی نحوست کی بات آپ نے شروع کر دیا۔ اور پھر جب یاد موت نہیں ہوتی اور موت کا تذکرہ نہیں ہوتا تو وہیں سے گناہ کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، اگر شادی میں کسی کو قبر کی تصویر آپ دکھا دیجئے، کیا لگا رکھا ہے اپنے مولانا، یہ شادی ہے، چہلم کی مجلس نہیں ہے۔ میں نے ایک جملہ ایک جگہ پر کہا تھا کہ اگر شادی میں تمہیں چہلم کی مجلس یاد آ جائے نا تو گناہ نہیں کرو گے۔ اگر بات آ جائے وہ جو شادی میں آپ بھول جاتے ہو نہیں، مرنا بھی ہے جانا بھی ہے، ایک ایک مقام پر، واقعی نہیں موضوع سخن نہیں، بہت تیزی سے میں گزر جاؤں گا، ایک ایک مقام پر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے بیدار کرنے کے لیے جس چیز سے ہمیں متوجہ کرایا وہ یاد موت ہے۔ آپ غور کریے، امام جواد ایک عظیم مصرع فرماتے ہیں، وَذْكُرْ مَصَارِعَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ لَا حَبِيبٌ يَنْفَعُكَ وَلَا طَبِيبٌ يَمْنَعُكَ۔ مولا فرماتے ہیں یاد کرو موت کے اس وقت کو نہ جب کوئی دوست تمہیں فائدہ پہنچائے گا اور نہ جب کوئی ڈاکٹر تمہیں صحیح کر پائے گا۔ یہ ایک چیز اگر انسان یاد کرے، لا حبیب ینفعک ولا طبیب یمنعک، کائنات میں کسی طبیب کے اندر یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ جو تمہیں جانے سے روک دے، اور نہ کسی دوست کی اتنی اوقات ہے کہ تمہارے مرنے کا وقت آ جائے تو کہے نہیں میرا دوست ہے میں نہیں جانے دوں گا۔ ہے کسی دوست میں یہ طاقت؟ نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے۔ اس ایک حقیقت کو یاد کریے، لا طبیب یمنعک ولا حبیب ینفعک، نہ کوئی طبیب کام آئے گا نہ کوئی دوست کام آئے گا۔ ہاں کائنات میں کچھ ہستیاں تو ہیں، پتہ نہیں بات واضح نہیں ہوتا، اگر وہ چاہ جائیں تو ملک الموت کو بھی رک جانا پڑتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں کچھ ہستیاں ہیں جو چاہ جائیں۔ روایت ہے صفوان ابن یحییٰ کہتے ہیں میری زوجہ نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ میں مولا امام جعفر صادق کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں، میں حضرت کی زیارت کرنے جانا چاہتی ہوں۔ صفوان ابن یحییٰ کے دوست کہتے ہیں، یہ صفوان ابن یحییٰ کے دوست تھے، انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پیسے ہی نہیں تھا۔ ہم نے کہا کہاں سے زیارت کو جاؤ گے، ہم لوگ کوفے میں رہتے ہیں، مولا مدینے میں رہتے ہیں۔ اس نے کہا گھر کا جو کچھ ہے اسے بیچ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک مرتبہ حضرت کی زیارت تو کروں۔ یہ کہتے ہیں زیور اور نہ جانے کیا کیا چیزیں تھیں، ہم بیچ کر نکلے، اور راستے میں میری زوجہ کی طبیعت اس قدر خراب ہوئی کہ ہمیں امید ہی نہیں تھی کہ یہ مدینے تک پہنچیں گے۔ اور جب مدینے کے صدر دروازے پہ ہم اپنی زوجہ کو لے کر پہنچے تو حال احتضار،
یعنی اب یہ تھا کہ جان نکل جائے۔ اس وقت اس علی کی محبہ نے کہا مجھے چھوڑو، مولا کے پاس جاؤ، اور جا کر ایک جملہ کہنا کہ مولا میں زیارت کو آ رہی تھی، آ نہیں پائی، کل روز محشر آپ میری شفاعت کریے گا۔ آپ غور کریں، یہ کہتے ہیں میں اپنی زوجہ کو، یہ سخت ہوتا ہے بیوی کو اس حال میں جب جانکنی کا عالم ہو، احتضار کا عالم ہو، چھوڑ کر جانا۔ یہ کہتے ہیں میں گیا، میں نے دیکھا حضرت نہایت اطمینان سے بیٹھے ہیں، میرے چہرے کو حضرت نے دیکھا، حضرت نے کہا آؤ بیٹھو۔ کہا مولا میں اپنی زوجہ کو احتضار کی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت نے کہا ہم کہہ رہے ہیں بیٹھو۔ کہا مولا یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ اب تک میری زوجہ اس دنیا میں نہیں ہوگی۔ حضرت نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، جاؤ تمہاری زوجہ صحیح سالم ہے، اور ایک کنیز کو ہم نے مامور کیا ہے کہ وہ اس کی خدمت کرے۔ میں نے ایسا کہا لا حبیب ینفعک ولا طبیب یمنعک، ہاں کائنات میں کچھ در ہے جہاں سے اگر وابستہ ہو جاؤ تو ان کو اللہ نے اجازت دیا ہے۔ یہ روایت کہتی ہے کہ یہ لوٹے اور لوٹ کر آئے، اب اس خاتون نے کبھی مولا کو دیکھا نہیں تھا، یہ تو زیارت کو آ رہی تھی حضرت کے۔ اس نے اپنی زوجہ سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ جب تم گئے ایک ذات فلاں لباس میں فلاں رنگ میں ملک الموت کو مخاطب کر کے کہا ملک الموت تم پر ہماری اطاعت واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ ملک الموت نے کہا سیدی مولائی آپ کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر ہماری اطاعت تم پر واجب ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جان قبض نہ کرو۔ آپ غور کر رہے ہیں یہ مرحلہ لا حبیب ینفعک ولا طبیب یمنعک سوائے در اہل بیت۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ نوجوان بچے ذہن میں رکھیں، جتنے بھی اختیارات اہل بیت ہیں وہ سب باذن خدا ہیں۔ یہ چیز کو بہت اہم مرحلہ ہے جو میں نے کئی جگہوں پہ عرض کیا کہ ذرہ برابر ہم شیعہ قائل نہیں ہیں کہ کائنات میں دو طاقت ہے۔ ہم قائل ہیں کہ کائنات میں ایک طاقت خدا کی اور خدا نے سارے اختیارات انہیں دیے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ مرحلے سے آپ طے کر کے آئیے کہ یہ اختیارات باذن خدا، باذن خدا، یہ بار بار ان جملوں کو یاد کریے کہ سارے اختیارات باذن خدا۔ اب آئیے موت میں جو عرض کر رہا تھا، کوئی آپ کا ناصر و یاور مددگار نہیں ہو سکتا، نہ آپ کا مال، نہ آپ کی دولت، نہ آپ کا منصب، نہ آپ کی شہرت، اصلاً ان میں سے کوئی بھی تھپکیاں دے کر آپ کو صلح نہ دے۔ دولت ایک مرتبہ تھپکیاں لگائے کہ نہیں تم تو بڑے آدمی ہو، منصب اور شہرت تمہیں تھپکیاں دے کر سلانے کی کوشش کرے کہ نہیں تم تو بڑے آدمی ہو، نہیں، ان میں سے کوئی چیز آپ کو صلح نہ دے، آپ کو یقین آ جائے کہ مجھے اس دنیا سے اس دنیا جانا۔ ہم کہاں بیٹھ کر اس مجلس کو کریں، آپ کبھی غور کریے گا، بعض اوقات ہماری نگاہیں تماشائی ہوتی ہیں، تماشائی نگاہیں اور ہوتی ہیں اور عبرت کی نگاہیں اور ہوتی ہیں۔ دیکھیں تماشائی نگاہوں کا کوئی مثلاً آپ روڈ پر جو منظر دیکھتے ہیں وہاں آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کس کا جھگڑا ہو رہا ہے، یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اس کو بھی دیکھتے ہیں، تو یہ فرما رہے ہیں، لیکن وہاں آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کس سے جھگڑا ہو رہا ہے، کیوں جھگڑا ہو رہا ہے، کس ٹاپک پہ ہو رہا ہے، وہاں جو آپ دیکھ کر گزر جاتے ہیں یہ تماشائی نگاہ ہے۔ تماشائی نگاہوں کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، تماشائی نگاہیں اور ہوتی ہیں اور عبرت کی نگاہیں اور ہوتی ہیں۔ تماشائی نگاہیں جو سڑکوں پہ ہوتی ہیں انہیں وہیں رکھ کر آئیے، لیکن جب قبرستان میں آئیے تو یہاں تماشائی نگاہ نہ ہو، یہاں عبرت کی نگاہیں ہوں، اور ان قبروں کو مخاطب کر کے کہیے انتم لنا فرط سابق وَنَحْنُ لَكُمْ تَبْعٌ لَاحِقٌ۔ اے قبروں میں سونے والو، جہاں آج تم ہو کل وہیں ہمیں بھی آنا ہے۔ یہ ایک جملہ اگر زندگی کا انسان یاد کر لے، انتم لنا فرط سابق وَنَحْنُ لَكُمْ تَبْعٌ لَاحِقٌ، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں آپ کو چھٹکارا ہے، ان کو چھٹکارا، کسی کو یہاں چھٹکارا نہیں ہے، لہذا جو گئے وہ پہلے گئے، پہلے
یعنی ہم سے پہلے گئے، وگرنہ وقت جس کا جب تھا وہ اس وقت گیا، ہماری نسبت وہ پہلے گئے، ہمیں بھی ان سے ملاقات کرنا۔ اس قانون کو اگر آپ یاد کر لو کہ جہاں آج ان قبروں میں یہ لوگ سو رہے ہیں وہیں پر ہمیں بھی جانا ہے۔ نہیں، میں ایک جملہ کہوں، جہاں یہ لوگ قبروں میں جاگ رہے ہیں اور قبروں کے باہر ہم سو رہے ہیں، ارے بات واضح نہیں واضح، قبروں میں رہنے والے جاگ رہے ہیں، قبروں کے باہر لوگ سو رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ قبر میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ انسان جاگ جائے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ قبروں میں جو سو رہے ہیں حقیقت میں یہ جاگ رہے ہیں، اور جو جاگ رہے ہیں، یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہ مولا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، مولا فرماتے یہ لوگ ابھی سو رہے ہیں، مریں گے تو جاگیں گے۔ وہ جو فرما رہے ہیں مریں گے تو جاگیں گے، یعنی جب تک ہم اپنے آپ کو بڑا ہوش و حواس والا سمجھ رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں ابھی یہ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے کب؟ جب قبر میں جائیں گے۔ اور خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور قبر سے ایک قدم دور اگر جاگ جاؤ گے تقدیر بدل جائے گی۔ قبر میں جاگنے کے بعد، جانے کے بعد جو جاگے، کیا کروں میں قبر میں جانے کے بعد؟ مجھے پتا چلے گا کہ ماں باپ کی نسبت کیسے پہ کیا کروں گا وہاں سے میں۔ قبر میں جانے کے بعد مجھے پتا چلے گا کہ عزاداری کا کیا مرحلہ تھا، قبر میں جانے کے بعد مجھے پتا چلے گا کہ آنسوؤں کی کیا جزا تھی، قبر میں جانے کے بعد مجھے پتا چلے گا کہ ظلم کی کیا سزا تھی۔ تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ نہیں، قبر سے پہلے۔ اور شاید حضرت امیر کا وہ جملہ واقعاً بار بار اس کو یاد کریے، جہاں حضرت قبر میں داخل ہونے سے پہلے اہل قبر کو خطاب کر کے کیا کہتے ہیں؟ یا اہل الدیار الموحشہ والقبور المظلمہ والمحال للمغفرہ، یا اہل الوحدہ، یا اہل الوحشہ، یا اہل التربہ۔ یہ ایک ایک کلمہ جو ہے نا علی اٹھا رہے ہیں۔ یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں، والمحال للمغفرہ، اے خالی گھروں میں رہنے والوں، یا اہل التربہ، اے مٹیوں کے گھروں میں رہنے والوں، یا اہل الوحدہ، اے تنہائیوں میں رہنے والوں، یا اہل الوحشہ، اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق، جہاں تم آج ہو کل ہمیں وہیں آنا ہے۔ وہاں پر حضرت نے در حقیقت ان مردوں کو خبریں نہیں سنائی ہیں، ان زندوں کو اٹھایا ہے کہ تم کہاں ہو۔ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ علی مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، نہیں، علی قبر میں سونے والے مردوں سے باتیں نہیں کر رہے تھے، علی قبر کے اوپر سونے والے مردوں سے باتیں کر رہے تھے کہ تم اٹھو، یا یہ قبر جو تمہارے سامنے ہے نا، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، یہاں کون کس کا، یہاں کون کس کا؟ ہاں ہے محبت اہل بیت ہے، ہاں ہے آپ کے عمل ہیں، ہاں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں قبر سے پہلے اگر یاد آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ بعضوں کو ہزار سوال، اگر اگزام ختم ہونے کے بعد نا، پیپر لے لینے کے بعد آپ جا کر کسی ممتحن سے کہیے کہ صاحب اب پیپر دے دیجئے، ہم کو یاد آ گیا۔ دنیا کا کوئی ممتحن آپ کو آپ کا پیپر ریٹن کرتا ہے کہ جی لکھیے، نہیں، وہ گھڑی دیکھ رہے ہیں، وہ ٹائم ختم، پیپر جمع کرنے کے بعد نمبر آتا ہے، نمبر بڑھتا نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ یعنی جب آتا کہ آپ نے لکھا، یہ ٹائم تھا، لکھ دیا آپ نے، ٹائم ختم ہوا، کون ایگزامنر ہے جو آپ کو کہے گا نہیں، آپ کہیں نہیں مجھے سب یاد آ گیا؟ اس نے کہا مبارک ہو، بعد میں لکھنا کبھی۔ تو جو فرما رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو یاد آ گیا، کہ نہیں صاحب وہ سوال بھی ہم کو یاد آ گیا، وہ بھی یاد آ گیا، اور اس کو کریکٹ کرنا ہے، اس کو مٹانا ہے، اور اس کو بڑھانا ہے۔ وہ کہے گا سب ختم ہو گیا۔ وہ 3 گھنٹے کے ٹائم میں مٹھانا بھی تھا، بڑھانا بھی تھا، لکھنا بھی تھا۔ مطلب سمجھیں، یہ تو درس لیجئے نا دنیا کے امتحان سے، جب تک امتحان کا ٹائم ہوتا ہے مٹا بھی سکتے ہو، بڑھا بھی سکتے ہو، اضافہ بھی کر سکتے ہو۔ اسی طرح جب تک زندگی باقی ہے نا، توبہ کر کے اپنے گناہوں کو مٹا بھی سکتے ہو، نیکیاں کر کے اپنی نیکیوں کو بڑھا بھی سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ کو سمجھ جانا آسان نہیں ہے، اور آسان سمجھ جانا
ہے واقعی یہ زندگی نعمت ہے۔ بعض روایات میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کبھی کبھار ہم نا عاجز آ جاتے ہیں، 2 جگہ بزنس میں فیل ہو گئے، امتحان میں فیل، اللہ موت دے دے، اللہ موت دے دے، یہ تمنا سے منع کیا گیا ہے۔ یہ عاجز لوگوں کی تمنا مت کرو کہ اللہ موت دے دے، یہ 2 امتحان میں فیل ہو گئے، موت دے دے۔ کسی نے پیغمبر سے آ کے کہا یا رسول اللہ موت کی تمنا کر سکتے ہیں؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ موت کی تمنا کرو نہیں کرو، موت آنی ہے، تمہاری تمنا کرنے سے کچھ ہوگا۔ آپ تمنا کرو گے، اگر کوئی چاہے جائے کہ مجھے نہیں مرنا ہے تو وہ بچ جائے گا، اگر کوئی چاہے جائے مجھے مرنا ہے تو بچ جائے، نہیں موت کی تمنا۔ پیغمبر نے فرمایا دیکھو اگر یہ زندگی تمہاری موجود ہے، اگر تمہارے گناہ زیادہ ہیں تو جب تک زندگی استغفار کا موقع ہے، اور اگر نیکیوں پہ گامزن ہو تو جب تک یہ زندگی نیکیاں زیادہ کر سکتے ہو۔ دیکھیں یہ زندگی بہت اہم مرحلہ ہے، جب تک زندہ ہو نماز پڑھ سکتے ہو، مرنے والے کون سی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مرنے والے کون سی مجلسوں میں جائے؟ جب تک آپ ہو آپ کے لیے مجلسیں بھی ہے، نوحے بھی ہے، سلام بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، ماں باپ کی خدمت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہے؟ تو جو فرمایا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اگر گناہ ہیں تو اب جب تک زندہ ہیں آپ کے لیے جو ہے توبہ ہے، آپ بار بار خدا کے حضور میں معافی مانگیے۔ لہٰذا یہ زندگی ہے، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ زندگی ہے، مرنے سے پہلے ایک مرتبہ متوجہ ہو جائے۔ جس طرح مجلس میں اور محفلوں میں شعراء اور ذاکرین بار بار کہتے متوجہ ہوئیے اور توجہ دیجیے، تو کم سے کم ہماری مجلس پہ توجہ نہ دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ توجہ کریے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ متوجہ ہو جائیے کہ میں کہاں پر ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، میری منزل کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا نا انسان فقط ان 3 سوالوں کو ڈھونڈ لے، من عین، فی عین، الی عین۔ یہ خود ایک مستقل مجلس ہے، اگر کبھی میں پڑھوں۔ من عین تم توجہ کرو کہ آئے کہاں سے تھے، فی عین تم توجہ کرو کہ ابھی ہو کہاں، الی عین تم توجہ کرو کہ تمہیں جانا کہاں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب آپ گوگل سے اور اس سے میپ سے سب راستے نکالتے ہیں، من عین، فی عین، الی عین، الی عین پہ آپ بہت کچھ توجہ کرتے ہیں کہ یہاں جانا ہے، اس روڈ سے نہیں جانا، اس روڈ سے جانا ہے، ایسی ٹریفک ہے، ویسی ٹریفک ہے۔ یعنی دنیا کے ایک معمولی سے سفر کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہو کہ بے وجہ کی چیزیں تمہارا وقت نہ لے لے، تو خدا تک جب سفر کرتے ہو تو بے وجہ کی چیزوں میں کیوں رک جاتے ہو؟ توجہ بھائی، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان ایک مرتبہ سمجھ جائے نا سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ میں جو آپ کو اس ایک روایت کی جانب متوجہ کر رہا ہوں، ایک کامیاب زندگی گزار کے جائے نا۔ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں امتحان ہے، ہمارے ہاتھوں میں پیپر ہے، ہم ایک کامیاب زندگی گزار کے جائیں۔ کامیاب زندگی کیسے گزرے گی؟ ایک ایسی زندگی جو کامیاب و کامران ہو، ایک ایسی زندگی جس کو گزارنے کے بعد انسان نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے مولا کی ملاقات ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ زندگی لے کر حضرت امیر کی بارگاہ میں پہنچے قبر میں کہ جب حضرت امیر کے چہرے انور کو دیکھے تو چہرے پہ آثار شرمندگی نہ ہو۔ آدمی اس طرح بارگاہ، یہ واقعی نہیں روایت ہے کہ من ماتا، جو بھی اس دنیا میں جائے گا، رعا محمد والی، وہ پیغمبر اکرم اور حضرت امیر کو دیکھے گا۔ لہذا دیدار جب ان کا کرنا ہے تو انسان اس انداز میں جائے جس انداز کی زندگی وہ چاہتے تھے۔ میں تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں فقط ایک روایت، حالانکہ اس روایت کو تفصیل سے پڑھا جائے تو بہت وقت لگے گا، لیکن یہ روایت کم سے کم اگر آج ایصال ثواب کی مجلس میں یاد ہو گئی تو ہمارا کام تو کم سے کم ہو جائے گا کہ اس ایک روایت میں ہم کامیاب زندگی کے راز دیکھ کے جا سکتے ہیں۔ کون ہے کامیاب زندگی؟ کس کی ہے کامیاب زندگی؟ کیسے زندگی گزار کے جائے جو کامیاب زندگی؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، عجب روایت ہے، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ تمہاری کامیاب زندگی کے لیے، یعنی تمہارے سعادت بھری زندگی کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں زندگی یا تو شقاوت سے بھرتی ہے یا سعادت سے بھرتی ہے۔ زندگی میں آپشن دونوں ہیں، اپنے کو سعید بھی بنا سکتے ہو، اپنے کو شقی بھی بنا سکتے ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، شقی بنانا، سعید بنانا، یہ اختیار، یہی تو امتحان ہے نا۔ سعید یعنی پاس، شقی یعنی فیل، یہی زندگی ہے۔ یعنی سعید بن کے جا رہے ہو یا شقی بن کر جا رہے ہو۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اگر زندگی کامیاب گزار کے جانا چاہتے ہو تو تمہاری کامیاب زندگی کے کچھ راز ہیں۔
کامیاب زندگی کا پہلا راز کیا ہے معلوم ہے؟ عجب مرحلہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کامیاب زندگی کا پہلا راز یہ ہے کہ انسان اجتناب المعروف۔ کامیاب زندگی کے لیے سب سے پہلا راز ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بھلائی کتنی کرتا ہے۔ دیکھیں اپنے آپ کو لوگوں کے لیے اگر باعث خیر بناتے ہو تو کامیاب ہو، اگر لوگوں کے لیے باعث شر بنتے ہو تو ناکام ہو۔ یہ دیکھیں دنیا آپ کو کامیاب کہے، دنیا آپ کو ناکام کہے، ہم لوگ تھوڑا سے دنیا کی باتیں زیادہ سنتے ہیں، اہل بیت کی باتیں کم سنتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کس کو سکسیس کہا جاتا ہے؟ جس کا بڑا بڑا پوسٹر میں نام ہو، جس کا آنے پہ لوگ اڑ جائیں، اور ایسی گاڑی ہو ویسی گاڑی ہو۔ یہ دنیا آپ کو کامیاب کرے گی جو خود ناکامی کی انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے۔ اگر میں بات پہنچا سکا نہیں پہنچا سکا، جو دنیا خود ناکامی کی انتہا پہ، یہ دنیا جس میں آپ بہت برجستہ رہتے ہو نا، بڑی تعلیم یافتہ دنیا، یہ دنیا اپنی ناکامی کی انتہا پہ پہنچی ہے۔ کیوں؟ جس دنیا میں حیا نہ ہونا، اس دنیا کو آپ انتہائی ناکامی کی دنیا کہو۔ یہ دنیا آپ کو کامیابی کی سرٹیفکیٹ دے گی نہیں۔ کامیاب اور ناکام کون ہے؟ پیغمبر اکرم فرماتے کامیاب زندگی کا پہلا راز اجتناب المعروف۔ یہ واقعاً اگر تفصیل ہوتی اور وقت ہوتا تو میں بہت دیر تک آپ کے حضور میں بیان کرتا، لیکن تیزی سے باتیں کر رہا ہوں۔ اجتناب المعروف، اور یہ سب ہم اپنے آپ کو چیک کریں، یعنی یہ باتیں میں اپنے لیے چیک کروں، آپ اپنے لیے، کہ انسان کی زندگی مفید کتنی ہے، یعنی یہ انسان دوسروں کے لیے فائدہ مند کتنا ہے۔ میں اپنے گھر سے شروع کروں، میں اپنے گھر میں ایک صلوات پڑھے محمد ایک صلوات اور پڑھے محمد۔ کامیاب زندگی گزارنے کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھلائی کی قدر کرتے ہیں۔ واقعاً آپ ہمارے ہاں اس کو سب سے بڑا بیوقوف آدمی کہتے ہیں، ارے سب کے کام میں کھڑے رہتے ہیں۔ دیکھو دنیا والے یہ تاجروں کی طرح جیو مت، پتہ نہیں بات واضح، تاجروں کی طرح جیو مت، عاشقوں کی طرح جیو، پتہ نہیں بات واضح نہیں۔ تاجروں کی طرح جیتے ہو، 2 منٹ کسی مومن کے لیے ہاسپٹل میں کھڑے ہو گئے، ارے آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ کر دیا۔ اور ہمارے تو دین میں بھی تجارت آ گئی ہے، ارے ان کے چکر میں آ گئے، وگرنہ ایک پارہ قرآن پڑھ لیے ہوتے۔ دیکھیں یہ تاجر ہے، یہ دیدار نہیں، یہ تاجر ہے۔ یہ سوچ رہا ہے کہ ایک پارہ قرآن پڑھوں گا تو کتنا ثواب، یہ اس مومن کو ہاسپٹل میں لے کے آیا، اس کا کیا فائدہ۔ اس تاجر کو پتہ نہیں ہے کہ دین قرآن کی آیتوں کو جھوم جھوم پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اصل بات واضح، اس تاجر کو کوئی بتائے کہ دین کہتے ہیں لوگوں کے کتنا کام آ سکتے ہو۔ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی مومن بھائی کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چند قدم چلے، کر پائے نہیں کر پائے یہ الگ مسئلہ ہے۔ دیکھیں بہت سا کام ہم کسی مریض کو لے کے گئے، ٹھیک نہیں کرا آپ کے پلا، ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ نہیں کیا، لیکن ہم چلے نا، روایت کہتی یہ شخص الماشی کسائی بین الصفا والمروہ، الماشی فی حاجت اخیہ کسائی بین الصفا والمروہ، یہ جو اپنے بھائی کی حاجت میں چند قدم چلا ہے، یہ آدمی ایسا ہے جیسے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر رہا ہے۔ اور کریے گا آپ دیکھیں اجتناب المعروف ہے، تاجر کو لگتا ہے نہیں ان کے چکر میں پھنس ہوگا، کہاں زبردستی، یہ نہیں سمجھ رہا ہے دین کا مطلب، کامیاب آدمی کا مطلب وہ لوگوں کے لیے کتنا مفید ہے۔ خدا کی قسم آپ مجھے بتائیے وہ لوگوں، میں اپنے آپ سے شروع کروں، میں کتنا مفید ہوں، میں باعث شر ہوں یا باعث خیر ہوں، یہ مجھے اپنے آپ کو خود نمبر دینا پڑے گا۔ اور تھوڑا سے اپنی کاپی نا کم سے کم ایمانداری سے جانچیے، وہ جو فرما رہے ہیں، ہاں اپنی کاپی کو جو ہے نا تھوڑا ایمانداری سے جانچیے
اپنی کاپی میں بے ایمانی مت کریے، اپنی کاپی میں سٹیک نمبر دیجئے کہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ جب ایمانداری سے جانچیں گے نا تو صحیح کر سکیں گے۔ جب اپنے آپ کو بھی، میں ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں، اتنا ہم نے دوسروں کو ٹوپی پہنایا کہ اب خود کو پہناتے ہیں۔ بھائی بات واضح ہوئی؟ میں نے بہت آسان زبان میں کہا، یہی کی زبان میں، اتنا دوسروں کو بیوقوف بنایا کہ اب خود کو بنا، نہیں ہم بڑے ٹھیک ہیں اور پوری دنیا خراب ہے، ہم ٹھیک ہے۔ یہ آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ یہ تھوڑا سا ایمانداری سے چیک کریے۔ اور میں خدا کی قسم یہ باتیں جب پڑھتا ہوں تو ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ہمیں اپنی کاپی چیک کرنے کے لیے کہا گیا ہے، چونکہ کریکشن اپنی کاپی میں آپ کو کرنا ہے، دوسرے کی کاپی میں نہیں کرنا ہے۔ کس قدر میرا وجود دوسروں کے لیے مفید ہے، میرے گھر میں میرا وجود مفید ہے یا نہیں، میرے معاشرے میں میرا وجود مفید ہے یا نہیں ہے، میرے سماج میں میرا وجود مفید ہے یا نہیں ہے۔ مولا فرماتے لا یتم عقل امرئ حتی تکون فیہ عشر خصال، اور پہلی نشانی عقل مند کی معلوم ہے کیا ہے؟ الخیر منہ معمول والشر منہ معمول۔ عقل مند کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ذات سے لوگوں کو خیر پہنچے، اس سے کسی کو شر نہ پہنچے۔ بس چالاک وہ نہیں ہے جو کسی کو تکلیف دے کر آئے، عقل مند وہ ہے جو کسی کی تکلیف دور کر کے آئے۔ آپ غور کریے گا، یہ کامیاب زندگی کی پہلی اصطناع المعروف، یہ پہلی نشانی، یہاں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ دوسری نشانی الصدقۃ لوجہہا، کامیاب آدمی کی دوسری نشانی لوگوں کو انفاق کرنا، لیکن انفاق صحیح طریقے سے۔ روایت عجیب ہے، الصدقۃ علی وجہہا، مدد کریے لیکن مدد کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ بھائی کی مدد کیا، پھر چوراہے پہ پان کھانے گئے، پورا محلہ جان گیا کہ آج کھانا ہمارے یہاں سے گیا تھا۔ یہ الصدقۃ علی وجہہا نہیں ہے۔ ہم کو جتنا CCTV پہ بھروسہ ہے نا، اور جتنا سیلفی پہ بھروسہ ہے، اس کا آدھا بھروسہ خدا پہ ہو جائے نا تو پھر شاید باتوں کو عام نہ کریں۔ ہم موبائل میں قید کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں کہ اب یہ ہماری نیکی جو ہے منظر عام پہ آ جائے گی۔ اچھا، یہ موبائل سے چند تصویر قید کر کے تمہاری نیکی باقی رہے گی؟ کتنے لوگوں کی موبائل میں تصویر باقی رہ گئی؟ ختم۔ ایک جگہ ہے جہاں پر اگر تصویر چھپ جائے نا تو آسمانوں پہ ذکر ہوتا ہے، اور نہیں سمجھ میں آتا تو در اہل بیت پہ آؤ، روٹیاں گئی ہیں آیتیں آئی ہیں، روٹیاں گئی۔ الصدقۃ علی وجہہا، کس انداز میں آپ انفاق کرتے ہو؟ بعض تو اپنے آپ کو معلوم ہے کہ پریشان کر دیا رشتہ داروں نے، میں جان بوجھ کے ان مرحلوں کو عرض کروں اپنے لیے، پریشان کر دیا۔ ہر کوئی ہمارے پاس آتا ہے اور کہیں کسی کو نہیں ملتا۔ سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں احتیاج الناس الیکم من نعم اللہ فاغتنموہا، لوگ جب ضرورت مند بن کر تمہارے پاس آئیں تو اسے اس نگاہ سے مت دیکھو کہ ضرورت مند آیا ہے، اسے اس نگاہ سے دیکھو کہ اللہ کی نعمت آئی ہے۔ انداز بدل جائے گا۔ ہم ضرورت مندوں کو ضرورت مند دیکھ کر جب باتیں کرتے ہیں تو تھوڑا سے زمینداری والا لہجہ آتا ہے نا۔ یہ کہاں سے لہجہ، اکڑ کہاں سے آتی ہے؟ چونکہ اس محتاج کو ہم ضرورت مند بن کر دیکھتے ہیں، لیکن جب اس محتاج کو ہم نعمت خدا بن کر دیکھیں گے نا تو امام سجاد کی طرح پہلے اس فقیر کا ہاتھ چومیں گے، پھر جا کر انفاق کریں گے۔ غور کریے گا، ہمارا انداز دیکھنے کا صحیح نہیں ہے۔ مولا فرماتے احتیاج الناس الیکم، یہ لوگ جو محتاج بن کر آتے دعا کیوں نہیں کرتے کہ میرے اللہ یہ آیا ہے میرے در پر، تو نے بھیجا ہے اپنا مہمان، تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، میں کسی کے پاس نہیں آ رہا۔ یہ شکر کی جگہ ہے۔ یہاں شکوے کرتے ہیں لوگ،
کہ ہم ہی فقط ہیں، آپ ہی ہو، اللہ نے اس لائق سمجھا۔ اور ایک چیز کو یاد رکھیے گا، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ اس ضرورت مند کو تمہارے پاس بھیجتا ہے تاکہ تمہارا رتبہ بڑھائے۔ بڑی بات ہے، خدا اس کی ضرورتیں کہیں سے بھی پوری کرے گا۔ تم قادر ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، خدا تو وہ تھا جو شکم مادر میں اس کی غذا کا انتظام کر چکا تھا، وہ تمہارا رتبہ بڑھا رہا تھا۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے، اپنے آپ کو سمیٹ لیا۔ پیغمبر فرماتے کامیابی کا دوسرا راز الصدقۃ علی وجہہا، صدقہ صحیح طریقے سے، صدقہ اردو والا نہیں، صدقہ یعنی ٹوٹل جو انفاق آپ کرتے کار خیر، جو انداز ہے، جو انداز ہے۔ آپ غور کریے گا، سرکار سید الشہداء انفاق کرتے تو دروازے کے پیچھے سے کتنا پیسہ معلوم ہے؟ 4000 دینار، 4000۔ اور ایک جملہ کو اس کو بھی یاد رکھے گا، ہم جب فقیروں کی مدد کرتے ہیں تو فقیر نہیں، اور آسان کروں، لئیم جب کسی کی مدد کرتا ہے تو فقیر کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور کریم جب کسی کی مدد کرتا ہے تو فقیر کو غنی کر دیتا ہے۔ یہ کبھی غور کریے گا، کریم جب مدد کرتا ہے نا تو فقیر کو فقیر رہنے ہی نہیں دیتا۔ 4000 سونے کے سکے، کتنے؟ 4000۔ اور کہاں سے دے رہے؟ دروازے کے پیچھے سے۔ مولا دروازے کے پیچھے سے، فرمایا اس کے چہرے پر جو احساس شرمندگی ہے، میں حسین اس احساس شرمندگی کو نہیں دیکھتا۔ غور کریے گا نا، الصدقۃ علی وجہہا، یہ کامیاب زندگی کا دوسرا راز ہے۔ کامیاب زندگی کا تیسرا راز بر الوالدین۔ کامیاب جانا چاہتے ہو، میں نے عرض کیا نا، آپ کو ہو سکتا ہے دنیا والے کامیاب لکھیں، بہت سکسیس آدمی تھے، یہ کیا وہ کیا، دین کی نگاہ میں کامیاب بن کر جاؤ نا، دین کی نگاہ میں تم کامیاب بن کر جاؤ تو اس کا تیسرا راز یہ کہ تم اگر ماں باپ کی نسبت نیک ہو تو روایت کہتی کامیاب ہو، ماں باپ کی نسبت نیک نہیں ہو تو پوری دنیا بھی تمہارے قدموں میں ہو لیکن ناکام ہو۔ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کو ضرور غور کریں، پوری دنیا تمہارے پاس ہو، اگر ماں باپ کے ساتھ تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہے، پیغمبر اکرم فرماتے ناکام آدمی، ناکام آدمی، شقی ہے، شقی، یہ تعبیر روایت عجیب ہے، شقی ہے، بدبخت ہے۔ یا رسول اللہ ان کے پاس تو بہت بڑی بڑی کمپنی ہے، کہا نہیں، کامیابی اور ناکامی کا پتہ اس فنا ہو جانے والی دنیا سے نہیں لگایا جاتا، اس عالم بقا سے لگایا جاتا ہے کہ اس عالم بقا میں یہ انسان کتنا کامیاب ہے۔ میرے جوانوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کامیاب ہونے کا تمہارا تیسرا راز تمہارے ماں باپ ہے۔ یہ جب تک زندہ ہیں تمہارے لیے نعمت ہیں، یہ جب تک تمہارے حضور میں، یہ باپ، آپ جا کر باپ کا مرتبہ دیکھیے۔ میں روایت دیکھ رہا تھا، دعاء الوالد لولدہ کدعاء النبی لامتہ، باپ کی دعا بیٹے اور بیٹیوں کے حق میں ویسی ہے جیسے ایک نبی کی دعا اس کی امت کے حق میں ہوتی ہے۔ آپ کہاں پوری دنیا کے پاس مولوی صاحب آپ دعا کریے، آپ دعا کریے، آپ دعا کریے، کبھی کہا اپنے باپ سے کہ آپ دعا کرو؟ کسی مولوی کی دعا جو ہے تمہارے باپ کی دعا سے بڑھ کر نہیں ہے، ممبر سے گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چونکہ نہیں کہا گیا کہ مولانا کی دعا تمہارے حق میں نبی کی دعا کی طرح ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، بیٹی کے حق میں، ایک نبی کی دعا جیسے امت کے حق میں ہوتی ہے۔ آپ غور کریے، اس سے معتبر ذات کہیں پاؤ گے کہ تمہارا باپ جب تم، اور یہ بھی تھوڑا زیادہ چیک مت کریے، ہمارے ابا نماز شب نہیں پڑھتے، وہ ان کا میٹر ہے، ہاں وہ ان کا میٹر ہے، آپ دوسروں کے وظیفے مت معین کرو۔ تو جو فرما رہے ہیں میرا باپ کیا کرتا ہے یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن وہ میرا باپ ہے، میرے وظیفے اس کے لیے اہم ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں وہ باپ ہے نا، اس کی نسبت میرے وظائف ہے، وہ اگر نماز تھوڑا تاخیر سے بھی پڑھے گا تو بھی اس کی دعا میرے حق میں ایسی ہی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں۔ میں جو آپ کی
کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ تھوڑا سے بہت زیادہ تھوڑا سے بعض مومن ٹائپ کے خوش مقدس ان کو لگتا ہے کہ ارے ہمارے ابا سے کیا دعا کرنے کو گئے، وہ تو صبح اٹھتے ہی نہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے اور بہت تاخیر سے پڑھتے، اور ہم تو اتنے بڑے نمازی، ہم کیا ان سے کہیں کہ التماس دعا؟ بولو مت، ہر آدمی کے وظیفے الگ ہیں، ہر منہ سے نکلنے والی دعا کا اثر الگ ہے۔ یہ وہ اہم چیزیں ہیں دین کی جن کو سمجھیے۔ برًا بوالدہ، ماں باپ کی نسبت احسان کرو کامیاب ہو۔ ماں باپ کی نسبت بر فقط زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد یہ راستہ بند نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم دروازے کو بند نہیں کرے گا نا، وہ دروازہ تو عظیم ہے، اللہ نے ابھی بھی کھول رکھا ہے۔ ابھی بھی میں اپنے والدین کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں ایک کام کروں، کم سے کم ایک کام کروں کہ کوئی ایسا کام نہ کروں کہ لوگ میرے والد کو مرنے کے بعد برا بھلا کہیں۔ بات ہے، کم سے کم اتنا تو کروں کہ میں وہ کام نہ کروں کہ لوگ میرے والد کو برا بھلا کہیں۔ کم سے کم یہ تو حق بنتا ہے نا میرے والد کا کہ میرے والد کے انتقال کے بعد لوگ ان کا لڑکا۔ اب غور کریے گا، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ بہت اہم ذمہ داری کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے والدین کے انتقال کے بعد، ہم اپنے والدین کی زندگی میں رکنا نہیں چاہتا، بس تیزی سے جا رہا ہوں۔ برًا بوالدہ، چوتھی چیز جو آپ کی زندگی کو کامیاب کرتی ہے، بڑی حسین چیز ہے، صلۃ الرحم۔ دیکھیے یہ ہمارے سماج کا درد ہے، یہ ہمارے سماج کی ضرورت ہے، صلۃ الرحم۔ یہ ایسی عبادت ہے جو دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے، ارے ان کے پاس تو ٹائم رہتا ہے، ہر جگہ پہنچے رہتے ہیں، تم بیوقوف ہو جو نہیں پہنچتے، وہ چالاک ہے۔ پتہ نہیں بات نہیں آتے، میں جو آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں، ارے پھپھو کی طبیعت خراب ہوئی تب بھی چلے گئے، ماموں کی طبیعت خراب ہوئی تب بھی چلے گئے، چچا کی طبیعت، ارے ان کو کوئی کام نہیں ہے، مجھ کو کام ہے، تم کو کوئی کام نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات آ رہی، سمجھ نہیں رہے آپ اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھ رہے ہیں۔ نہیں ہم تو بس کبھی ضروری کاموں سے جاتے ہیں اور ایسے ہی تھوڑی نہیں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بہت چالاک لوگ ہوتے ہیں نا جو دنیا میں ان کو لگتا ہے گئے تو کہ 1 گھنٹہ ٹریفک میں لگے گا، 1 گھنٹہ آنے میں لگے گا، 2 گھنٹہ دکان کھلی رہے گی تو اس میں اتنا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں تاجر ایسے ہی حساب کرتے کہ 1 گھنٹہ ٹریفک میں آنے کا، جانے کا، 2 گھنٹہ دکان کھلی تو 5,000 کا بزنس ہو جائے گا۔ ابھی کیا جائیں گے چچا کے پاس، وہ منہ بنا کے بیٹھے رہیں گے، اب وہ 2 گھنٹہ خراب ہوا۔ روایت سناؤں صلہ رحم کرنے کے لیے اگر 1 سال کا سفر طے کرنا ہو تو 1 سال کا سفر طے کر کے جاؤ۔ 1 سال، یہاں بمبئی والے 2 گھنٹہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اب غور کریں، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، روایت کہتی 1 سال لگے، مطلب سمجھ رہے ہیں، یعنی وہ چچا جو آپ کا گاؤں میں رہتا ہے، آپ کو بامبے سے پیدل جا رہے ہو، 1 سال لگ جائے گا۔ روایت کہتی یہ 1 سال تمہاری زندگی کا جو صرف ہو رہا ہے، لیکن صلہ رحم کرنے جا رہے ہو تو یہ نقصان نہیں ہے، فائدے کا سودا۔ عوام تو دنیا میں الگ تاجروں والی حالت ہے، ہم تو پہلے گوگل سرچ کرتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے، جانے دو یہ رشتہ دار کو جو بھی ٹائم لگے۔ صلۃ الرحم، میں آپ کو روایت بتاؤں، خدا کی قسم میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، اور الحمدللہ ہم مجلس کو اسی وقت سے مانتے ہیں جب حدیث قصہ شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا مجلس ہو رہی ہے الحمدللہ، اشعار کی صورت میں ہو، حدیث قصہ کی صورت میں ہو، نثر میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مجلس ہے، یہ سب ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ 1 سال کا سفر اگر آپ طے کر سکتے ہو تو طے کرو صلہ رحم کے لیے۔ معلوم ہے بعض مقامات پر عجب ہے، داؤد رقی، ہم سب چاہتے ہیں نا اہل بیت کی بارگاہ میں پہنچے تو تپاک سے وہ استقبال کرے۔ دیکھو کسی بڑے نیتا نے آپ کا بڑا پھول سے استقبال کرا، ارے ہم گئے تھے فلاں ایم ایل اے صاحب ہمارے لیے کھڑے ہو گئے، اور یہ سب معمولی لوگ، ان کی خود عزت نہیں ہے، آپ کو عزت دیں گے، ہم اسی میں خوش ہیں کہ یہ خود یہ آپ کو عزت دیں گے، یہ آپ کو عزیز بنائیں گے۔ نہیں، کبھی کچھ ایسا کام کر کے جاؤ کہ امام زمان مسکرا دے، کچھ ایسا کرو کہ وقت کا امام مسکرا دے۔ یہ معمولی لوگوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ نہیں ہم گئے تو وہ اٹھ گئے اور ایسا پہچان اور یہ وہ، چھوڑیے ان کو، آپ ایسا کوئی کام کرو کہ وقت کا امام مسکرا دے، وہ مسکرا دے تو تمہاری زندگی بن جائے گی۔ پتہ نہیں بات آتا نہیں۔ داؤد رقی کہتے ہیں میں مولا کی بارگاہ میں پہنچا مدینے، اب جو میں پہنچا مولا کی مدینے میں، مولا نے مسکرا کے مجھے گلے لگایا۔ میں نے کہا مولا ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کا
حضرت اپنے چاہنے والوں کا استقبالی الگ انداز میں. میں روایت دیکھ رہا تھا، ایک مرتبہ حضرت نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا ہمارے اہل بیت میں سے کوئی ہمارے گھر آیا ہے، جاؤ اس کی مہمان نوازی کرو. راوی کہتا ہے کہ میں تیزی کے ساتھ پہنچا کہ مولا نے یہ حکم دیا. کہ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا عبداللہ قمی، قم کے رہنے والے. مولا نے فرمایا کہ ہمارے اہل بیت میں سے. اور مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ عرب بھی نہیں ہے. ایک چیز کہوں پھر بریکٹ میں کہوں کہ اہل بیت کی بات سمجھ میں نہ آئے یہ سمجھ میں آتا ہے، اہل بیت کی بات میں شک ہو جائے نا تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. بدل بات آدھو نہیں آتی، نہ سمجھیں ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے. بہت سی باتیں مطلب ہم بامبے کی کتنی باتیں گاؤں والوں کو بتائیں ان کو سمجھ میں نہیں آئے. آپ 10 سال پچھلے لوگوں کو بتائیے کہ ایسے ایسے موبائل سے باتیں ہوں گی، وہ کہیں کیسی بیوقوفی والی باتیں کرو. خب یہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے سمجھنے کی. آپ کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے یہ حق بنتا ہے، لیکن معصوم کی کسی بات میں شک کریں یہ حق نہیں بنتا. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ قم کے رہنے والے ایران سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو ہے عرب بھی نہیں ہے. مولا فرما رہے منا اہل البیت، ہمارے اہل بیت کا مہمان. حضرت آئے، اب امام کو بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. حضرت کا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا مولا بس وہی بتا دیجئے کہ آپ کے اہل بیت میں سے کیسے. حضرت نے جملہ کہا یہ بشارت ہے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی. حضرت نے فرمایا شیعتنا منا اہل البیت حیاً و میتاً، ہمارے شیعہ ہمارے اہل بیت میں سے چاہے زندہ ہوں چاہے مر چکے ہیں. اور فرما رہے ہیں یعنی اس قدر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاہنے والوں سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. یہ پہنچے، حضرت نے تپاک سے استقبال کیا مسکرا کے. انہوں نے کہا مولا آج انداز ملاقات کا بدلا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا میں تمہارا نام عمل دیکھ رہا تھا، اس میں ایک جگہ مجھے دکھائی دیا کہ آج تم یہاں آنے سے پہلے تم نے سوچا کہ مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، قبل اس کے کہ مولا کی بارگاہ میں جاؤں میرا چچا زاد بھائی مجھ سے ناراض ہے، چلوں پہلے اسے تحفہ دے دوں، اسے راضی کروں، پھر مولا کی بارگاہ میں. میں بات پہنچا سکا، آپ کی خدمت میں نہیں پہنچا سکا. غور کر رہے ہیں امام کی سیرت تو ایک ہے نا، کبھی اٹھو اٹھ کر جاؤ کہ چلو جانے دو، یہ دنیا آپ کو بہکائے گی. ارے آپ کسی سے کمزور ہو کیا، ذلیل ہو کیا، یہ ڈائلاگ، یہ شیطانی ڈائلاگ ہے. یہ کوئی بھی لگائے، چاہے آپ کا بھائی لگائے چاہے دوست لگائے، سمجھ لیجیے کہ شیطان اس کی زبان. ارے ایسا نہیں ہوتا، ہم ہی بار بار فون کریں اور ہم نے، اور یہ نہیں، آپ کہیے کہ شیطان بول رہا، مت اس کے سامنے مت بولیے تو جھگڑا ہو جائے گا. لیکن دماغ میں رکھیے کہ جو انسان آپ کو اہل بیت کی تعلیم سے دور کرے، وہ کسی بھی لفظ میں دور کرے، وہ شیطان ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا. تو یہ فرما رہے ہیں ہاں، اور وہ شیطان کسی بھی لباس میں ہو سکتا ہے. ہاں غور کریے گا، شیطان نے طے نہیں کیا ہے کہ اپنے آئیڈینٹی کارڈ میں اس نے خالی کوٹ پینٹ کی فوٹو لگایا ہے. شیطان تو فوٹو بدلتا ہے، کبھی ابا کبا میں لگاتا ہے، وہ شیطان کے اپنے اس کے فوٹو بدلتے رہتے ہیں. آپ زیادہ پرابلم میں مت آئے گا کہ جب بھی آئے گا پینٹ شرٹ میں آئے گا، نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ابا کبا پہن کے اچھا سا فوٹو کھنچوائے اور اس کے بعد بہت سی چیز اس شیطان کو سمجھ میں نہ آئے، اور وہ شیطان اپنی شیطنت پھیلاتے ہوئے بہت سے اہم چیزوں کا انکار کریں. شیطانوں سے ہوشیار رہیے، خدا کی قسم شیطانوں سے ہوشیار رہیے. جو شیطان آج ظاہری طور پر ہیں تو شیعہ اثنا عشری کا دعویٰ کرنے والے، لیکن پرموٹ دوسرے مذہب کو کر رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، ان شیطانوں سے بہت ہوشیار رہیے. کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو. روایت ذرا سے تھوڑا سے زیادہ یہاں ادب لحاظ کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن ادب لحاظ اس وقت تک ٹھیک ہے جب تک آپ دین پہ حملہ نہیں کرتے. دین پر اگر بیس پہ حملہ کرو گے تو پھر ادب و لحاظ نہیں ہوتا. آپ بیس پہ حملہ کر رہے ہو کہ امام غائب کا کیا فائدہ، تمہیں پتہ ہے امام غائب کا کیا فائدہ. تمہاری اوقات ہو گئی ہے کہ تم امام غائب کے فائدے کے بارے میں باتیں کرو. تمہاری اوقات ہے کہ تم امام غائب، تمہاری نگاہوں میں وہ امام غائب ہوں گے، ہماری نگاہوں میں ان سے زیادہ حاضر کوئی ہے ہی نہیں. بات آ رہے تمہاری نگاہوں میں ہماری ایک ایک سانسیں ان کے نام ہے. یہ دنیا چل رہی ہے تو ان کے دم سے چل رہی ہے. تمہیں کیا پتا
تم جیسے ناکارہ کے لیے اللہ نے یہ دنیا خلق کیا ہے. یہ دنیا اس انسان کامل کے صدقے میں خلق ہوئی ہے. پتہ نہیں بات ہے، ہمیں نہیں جانا چاہ رہا تھا لیکن بعض جوانوں کو متوجہ ہو، لباسوں کے چکر میں زیادہ مت آئیے. پتہ نہیں آپ لوگ گاؤں میں، ہمارے ہاں بہت آسان، اب تو نہیں ہے، اب تو تھوڑا سا پائپ وغیرہ. پہلے گاؤں میں پانی جب کھیت میں جاتا تھا تو اس کے لیے برہا، خاص ہم لوگوں کی طرف کا لفظ برہا، وہ نالی ٹائپ کا بنایا جاتا تھا، اس میں سے پانی گزرتا تھا. تو یہ جو پانی جاتا تھا نا، یہ پانی جاتا ہے کھیت میں. لیکن اگر آپ کبھی غور کریے نا تو یہ برہے کے کنارے کنارے جو ہے نا سبزے اگاتے ہیں. پانی ان کے لیے جاتا نہیں ہے. پتہ نہیں میں اپنی بات پہنچا، پانی جاتا ہے اصل میں ایک الگ جگہ کے لیے. چونکہ یہ راستے میں وہاں پر ہیں تو یہ سبز ہو جاتے ہیں. ان بیوقوفوں کو کوئی بتائے کہ حیات تمہیں نہیں دینا تھا، حیات کہیں اور دینا تھا، اور ان کے صدقے میں تمہیں حیات ملی ہے. بات جو تمہاری کوئی وقت ہی نہیں تھی کہ تم اس کائنات کی وجہ بنو. وجہ کائنات وہی امام ہے، وہی امام ہے جو تمہیں نہیں سمجھ میں آتا. جس امام کی نسبت، اور ہماری فضیلت بھی یہی ہے. پیغمبر فرماتے آخر الزمان کے لوگوں کی فضیلت میں امام فرماتے یہ ہے کہ وہ امام غائب ان کی نگاہوں میں بے منزلت شاہد ہوگا، نہ بے منزلت الغائب ہوگا. بہرکیف یہ مرحلہ ذہن میں رکھیے گا. اور خدا کی قسم کسی بھی طرح سے یہ جو آوازیں کہیں سے بھی اٹھے، ایسی آوازیں یہاں پہ بھی اٹھ چلے، چھوڑیے، جانے دیجئے، آپ اپنے آپ کو ذلیل مت کریے، آپ اپنے آپ کو رسوا مت کریے. آپ ہی کیوں جائیں گے، انہیں بھی فون کرنا تھا. تو یہ بھی وہی شیطانی آواز ہے. ان کو ٹھکراؤ کہ جو آواز میرے مولا کی آواز سے ٹکرا جائے نا، پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح، جو چیز علی کے سامنے آ جائے نا اس پر قرآن کی کھول ہو سکتی ہے، قرآن کی روح نہیں ہو سکتی ہے. تو ہمارے علی سے ٹکرانے کے بعد کون سی چیز مقدس رہ جاتی ہے؟ علی سے ٹکرانے کے بعد کائنات میں کوئی چیز مقدس ہے ہی نہیں، کیونکہ پیغمبر نے مقدس جسے بتایا وہ علی کو بتایا. علی کے مقابلے میں کون کیسے کس لباس میں آتا ہے فرق نہیں پڑتا. علی کے ساتھ رہنے والا صحرا میں ہوگا وہ مومن ہوگا، علی کا ساتھ چھوڑ کر خانہ کعبہ میں ہوگا کافر ہوگا. یہ زندگی میں یاد کریے، یہ زندگی کے ہنر ہیں. علی کے ساتھ چھوڑنے کے بعد یہ آوازیں جہاں سے بھی آئیں ان کو قبول نہ کریے. معروف یہ صلہ رحم، اہل بیت کرے صلہ رحم کرو. ہم کو دنیا بتائی نہیں صلہ رحم. روایت کہتی اس آدمی کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو جو آدمی صلہ رحم نہیں کرتا. مولا فرماتے میں نے قرآن مجید میں 3 جگہ اس کو ملعون پایا. کتنی جگہ؟ 3 جگہ ملعون، رحمت خدا سے دور. ایسے آدمی کے ساتھ نہ رہو. ایسا آدمی جو صلہ رحم نہ کرے ملعون ہے. یہ روایت کے جملے آپ غور کر سکتے ہیں. بس کامیاب آدمی وہ نہیں ہے جو خود کما کے بڑا بن جائے. کامیاب آدمی وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. کامیابیاں آج غرب نے اور کلچر نے اور ویسٹرن کلچر نے ہم کو محدود کر دیا. اپنے آپ کو محدود کرتے جاؤ گے، محروم ہوتے جاؤ گے. اپنا دسترخوان بڑا کرو، اللہ برکتیں نازل کرے گا. تو جو فرما رہے ہیں یہ جو میں میرا بیٹا، ہم تو اتنے کنجوس لوگ ہیں، دعا بھی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کو دینا ہے. میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، میرے بیٹے کی صحت اچھی ہو جائے. یہ کنجوسوں کی دعا کیا ہوتی ہے؟ امام زمان کہتے ہیں اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ، اللہ ہم سب کو اطاعت کی توفیق عطا فرما. کم سے کم دعا میں تو آپ کو کچھ نہیں دینا ہے. دعا تو کنجوسوں والی مت کیجیے. ہمیں امام حسین کی زیارت نہیں، ہم سب کو امام حسین آپ کو دینا ہے، آپ کو دینا ہے. یہ معاشرہ جب تاجر ہوتا ہے نا یہ محدود ہوتا ہے. اور محدود، بس یہ جملہ ادھار ہے، کبھی وضاحت کروں گا، محدود محروم ہوتا ہے. تو جو فرما رہے ہیں جتنا خود کو محدود کرتے جاؤ گے اتنا محروم ہوتے جاؤ گے. جتنا خود کو بڑا کرتے جاؤ گے اللہ تم کو بڑا کرتا جائے گا. تو فرما رہے ہیں کائنات کا حقیقی درس یہ ہے کہ اپنے آپ کو
محروم مت بناؤ۔ یہ 5 راز ہیں، اگر زندگی کے یاد ہو جائے نا، یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ماں باپ کی نسبت، خدا کی قسم۔ یہ ماں باپ اور خاص باپ کی زحمتیں، باپ کے اندر ایک بہت سی محبتیں ہوتی جس کا وہ اظہار نہیں کر پاتا۔ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کروں، ماؤں کے اندر عطوفت زیادہ ہوتی ہے، مائیں اظہار کر دیتی ہیں۔ باپ بعض جگہوں پہ بہت دل چاہتا ہے کہ آپ کی پیشانی چوم لے، لیکن وہ ذرا سے اس جگہ پہ تکلف کرتا ہے، لیکن اس کا کئی مطلب نہیں، وہ آپ سے محبت کم کرتا ہے، خدا کی قسم۔ یہ باپ بوڑھا ہوتا ہے تو تم جوان ہوتے ہو، باپ بوڑھا ہوتا ہے، سختیاں، مشکلات، پھر جب بچہ اپنے پیروں پر اور 2-4 نوکری لگ جائے تو جب یہ جملہ کہتا ہے نا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، بس وہیں پر سب کچھ تم نے ختم کر دیا، وہیں پر سب کچھ تم نے ختم کر دیا۔ یہ دور سب کی زندگی میں آتا ہے، آپ بھی باپ بنو گے، آپ بھی باپ بنو گے۔ یہ جملے ماں باپ کے لیے اچھے نہیں۔ جو کچھ تھا اس نے تمہیں دے دیا، جو کچھ تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس باپ کا بھی دل بہت کچھ چاہتا تھا اچھی سواری سے چلے، لیکن پھر سوچتا تھا نہیں اچھی سواری چھوڑو، وہ پیسہ بچ جائے گا، اپنے بچوں کے لیے کچھ پھل لے کر چلوں گا۔ وہ بعض اوقات کئی کلومیٹر پیدل آیا، تمہیں نہیں بتایا۔ اس نے سوچا یہ پیسہ کرائے پہ دے دوں گا، اس سے اچھا ہے کہ بچوں کے لیے خود پیدل چلا۔ پھر یہی بچہ جب بڑا ہونے کے بعد کہتا ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا، تو خدا کی قسم یہ قیامت کی گھڑی ہے، یہ بہت کچھ کر کے یہ باپ گیا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں جب بھی اپنے اندر کوئی نیکی دیکھو نا تو اپنے باپ کو یاد کرو کہ یہ نیکی تم تک اسی کے ذریعے آئی ہے۔ پھر مت دیکھنا تم بہت بڑے مولانا ہو گئے، نہیں، وہ نیکی تمہارے اندر اسی باپ کے ذریعے آئی ہے۔ بس عزیزو، ایک باپ کے اصالے ثواب کی مجلس ہے، دنیا کا ہر باپ اپنی جگہ، لیکن سکینہ کا باپ اپنی جگہ۔ کائنات میں اتنا مظلوم باپ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اللہ نے۔ آپ کبھی سکینہ کے بابا کی مظلومیت کو دیکھیے گا، اللہ نہ کرے، میں ایک جملہ کہوں، اللہ نہ کرے کبھی کسی باپ پر ایسا وقت آئے کہ اس کا 6 ماہ کا بچہ اس کی آغوش میں تڑپ رہا ہو اور سامنے دریا بہہ رہا ہو۔ آپ کبھی تصور کریے، آپ نے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی آغوش میں کھلایا ہے نا۔ اگر ہمیں امکان بھی ہو جائے کہ ہمارا بچہ رو رہا ہے پیاس کی وجہ سے تو ہم پانی پلاتے ہیں۔ اللہ مجھے نہیں پتا یہ غریب باپ ایک مرتبہ فرات کے کنارے آ کر اپنے لال کو لے کر کھڑا ہے، لیکن قیامت تو یہ آ گئی جب تیرے سے شعبہ لگا فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَىٰ يَدَيْهِ الْيَمَامِ، ارے بچہ باپ کے ہاتھوں پلٹ گیا۔ یہ ایک باپ کی مظلومیت ہے۔ باپ کیسے آتا ہے خیمے تک مجھے نہیں پتا، لیکن جب آیا نا تو ایک بچی نکل آئی، آنے کے بعد ایک جملہ کہتی بابا بھیا کو پانی پلا دیے۔ اللہ باپ کیا جواب دے؟ ایک مرتبہ ابا کا دامن ہٹایا، اب بچی نے بے عجیب مرحلہ ہے۔ ہاں باپ کی مظلومیت سنو نا، ایک باپ کس قدر مظلوم ہے۔ اب یہ باپ کرے کیا کرے؟ اللہ نہ کرے کسی باپ کو اپنی تلوار سے اپنے بیٹے کی قبر بنانی پڑے، لیکن اللہ نے حسین کی مظلومیت کرے تو کیا کرے؟ ارے اس ننھے سے جنازے کو کربلا کی جلتی زمین پر ہار بار ادا۔ پھر یہ باپ آیا، کہاں آتا ہے؟ اب آتا ہے سید سجاد کے خیمے میں۔ اللہ پھر باپ نے اپنے بے کس لال کو دیکھا، حسین کی یہ مظلومیت ہے، سید سجاد کو دیکھا، کیسے عالم میں دیکھا؟ خدا نہ کرے کوئی باپ اس حالت میں اپنے بیٹے کو دیکھے، غش میں بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، اے سید سجاد آنکھیں کھولو۔ اب جو آنکھیں کھولی اپنے مظلوم باپ کو دیکھا، ایک سوال کیا ہے، خدا کی قسم تمام مصائب یہی ہے، یا ابتا این امی العباس، اے بابا اتنا بتا دو، ارے چچا عباس کہاں؟
اے بابا اتنا بتا دو چچا عباس کہاں ہے؟ بس ارباب ادا یہ جملہ سن سکے کہ کیوں پوچھا چچا عباس کو؟ کیونکہ حسین کے جسم اطہر پہ تیر لگے ہیں، تلوار کے نشان ہے۔ سید سجاد بس ایک جملہ پوچھنا چاہتے، بابا ارے چچا کے ہوتے ہوئے کس کی مجال تھی جو آپ کی جانب تیر مار سکا؟ حسین پھر مظلوم باپ گیا، بس آخری رخصتی پڑھوں نا، اس مظلوم باپ کی جب آ گیا ذوالجناح کے کنارے، نظر یمین و شمالا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، اللہ باپ کو جوان بیٹا یاد آ گیا، عجب نہیں پکارو اکبر، ارے اٹھو میرے لال، اپنے بابا کو سوار کرو۔ بس عزیزو بہن آگے بڑھی، بہن نے بھائی کو سوار کیا، اب باپ جا رہا ہے لیکن عالم عجیب ہے، ذوالجناح اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھتا۔ اے ذوالجناح یہ آخری سواری ہے، مجھے پہنچانے لقائے خدا کا وقت قریب ہے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنے قدموں کی جانب دیکھا، مولا ارے میری کیا مجال ہے، آپ کہو میں آگے نہ بڑھوں، لیکن اے بابا اے میرے مولا، ارے آپ کی بیٹی میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ بس عزیزو اللہ نہ کرے کسی باپ پر ایسا وقت آ جائے، اے میری لاڈلی سکینہ، اے بیٹی تم تو پھوپھی کے ساتھ تھی، اے بابا میں جانتی ہوں آپ جا رہے ہو واپس نہیں آؤ گے۔ عزیزو کبھی آپ نے مسائل کو اس مرحلے پہ سنا کہ بچی، آپ جانتے ہیں آپ بھی سفر پہ جاتے ہیں نا تو بچیاں پوچھتی بابا آؤ گے کب واپس؟ لیکن آج یہ بچی یہ پوچھ نہیں رہی ہے کہ بابا کب واپس آؤ گے، کہ بابا جا رہے ہو مجھے پتا ہے واپس نہیں آؤ گے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ بچی کیسے سمجھ گئی کہ اب بابا واپس نہیں آئے گا، شاید بچی نے دیکھ لیا تھا، ارے بابا کرتے کو پارا پارا کر رہے تھے، ارے یہ وہ آخری ملاقات تھی۔ بس عزیزو میری بیٹی جانے دو، نہیں بابا آخری مرتبہ، ایک مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لو۔ بس عزیزو کربلا کا یہ مظلوم باپ ذوالجناح سے نیچے اتر آیا، کربلا کی جلتی زمین پر فاطمہ کا لال ہے، سکینہ نے سینے پہ سر رکھا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی یہ آخری مرتبہ ہے، اب شام غریبہ جب یہ سینہ ملے گا تیر لگے ہوں گے، تیروں کو نکال۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، بار الہ جن مرحوم کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ان کی مغفرت فرما، ان کے وراث کو پسماندگان کو صبر جمیل و جزیل عنایت فرما، بار الہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ معبود ہم سب کو حج و زیارات سے مشوف فرما، بار الہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حفاظت فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمع فرما، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید حسن عباس ابن سید اطہر حسین صاحب کی روح کے ساتھ